بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید دور میں کہ جہاں آج ہم نے زمین کا کونا کونا چھان مارا ہے، یہاں تک کہ ہم دوسرے سیاروں پر بھی قدم رکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی یاجوج ماجوج کی جائے رہائش ہم کیوں نہیں ڈھونڈ سکے؟ یاجوج ماجوج کے بارے میں بے تحاشا افسانوی باتیں بھی مشہور ہیں کہ جس وجہ سے عام لوگ تو یاجوج ماجوج کو انسانی مخلوق ہی نہیں سمجھتے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ یاجوج ماجوج کی قومیں حضرت حوا کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے سے پیدا ہوئی تھی؟ آئیے آج یاجوج ماجوج کی قوموں کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ان قوموں کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس بارے میں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں ایک ضعیف روایت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا نطفہ زمین میں گل مل گیا اور زمین میں پھر ان کی تخلیق ہوئی۔ مصنف اس روایت کو خود یہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام احتلام سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں، اور ویسے بھی ایک بہت ضعیف روایت ہے کہ جس کی سند صحیح نہیں۔ مختلف روایات اور تواریخ کی کتابوں سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج دو قبیلے تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ یاجوج ماجوج دو سردار تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی بہنوں سے شادی کی اور قسم کھائی کہ اب وہ اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کریں گے، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں بھی آپس میں کی۔ ان کی نسل پروان چڑھنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتیں ایک ہی حمل سے بیک وقت 4 بچے جنتی تھیں، جس وجہ سے ان کی نسل بہت تیزی سے پھیلی۔ یہ انسان ہیں اور کافر ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے تھے۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے، ان کے بال اتنے لمبے کہ جسم چھپا لیتے تھے۔ اس وقت بھی دنیا میں ہماری آبادی کے ایک انسان کے بدلے میں یاجوج ماجوج کی قوم کے 10 افراد موجود ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کی قوم ہم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3348 کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 میں 999 جہنمی ہوں گے۔ تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم ہی میں سے ہوگا، اور 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے تم یعنی امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوں گے۔ اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔
تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کا جنوبی اور مغربی علاقوں پر مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کی رہائشی علاقے کو ماسکو اور توبسے کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کا شہر تبت اور چین سے بحیرہ منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترغستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ قیامت کی 10 عظیم نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا وجود ذوالقرنین کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ ذوالقرنین ایک بہت ہی نیک صفت انسان اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ پاک نے انہیں قوت و طاقت سے نوازا تھا اور انہوں نے مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کر لی۔ تمام بادشاہوں اور ممالک پر انہی کی مطلق العنانی تھی، اور انہوں نے مشرق اور مغرب کے دور دراز کے سفر طے کیے۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 83 تا 98 میں ملتا ہے، جس کی تفسیر ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے۔ اسی زمانے میں یاجوج ماجوج نے بھی قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ وہ ایسے وحشی تھے کہ انسان کو زندہ چیر پھاڑ دیتے اور خون کی ندیاں بہانا ان کا معمول تھا۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں موجود جوان لڑکیوں کا خون پی جاتے، جس سے وہ خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے۔ پھر جب حضرت ذوالقرنین فتوحات کرتے کرتے یاجوج ماجوج کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح اس ظالم قوم سے نجات دلائیں۔ اللہ پاک سورہ کہف کی آیت نمبر 93 تا 98 میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک کے بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا، میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ۔ تا وقت کے لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا، میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ تھی اور نہ ان میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ ناظرین گرامی، اب آپ یہ تو جان چکے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کو کس نے اور کیسے قید کیا، لیکن سوال اب یہ ہے کہ وہ کب اور کیسے اس دیوار کو گرا کر باہر آئیں گے۔ اس بارے میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4080 پیش کرتے ہیں۔
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے۔ پھر اللہ پاک اسے ویسے ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ پاک کو ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے۔ جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں تو اس وقت ان کا سردار کہے گا اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے، چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حال پہ رہے گی جیسے وہ چھوڑ گئے تھے۔ پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکلیں گے۔ محدثین و مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے ہی یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام مسالے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار مارب کے بارے میں بھی صد ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کفکار میں دریائے خزر اور بحیرہ اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے۔ باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی چپا چھپا نہیں بچا، یہ دعویٰ غلط ہے اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی اللہ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے، مگر ہم کو اس دیوار کا موقع محل معلوم نہیں۔ بلا شبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دجال کا ظہور ہوگا یا پھر یاجوج ماجوج کا؟ صحیح مسلم کی حدیث میں کچھ اس طرح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑے پہنے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اتریں گے۔ ان کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے، پھر اللہ پاک کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو کوہ طور پر لے جائیں گے، کیونکہ اس وقت یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا جن کو کبھی شکست نہ ہوئی ہے۔ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے پھیل جائیں گے۔ جب یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ ہی بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائے گا
اور جب ان کا آخری گروہ بحیرہ تبریہ پر پہنچے گا تو وہ گمان کرے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوتا ہوگا۔ زمین کو فتح کرتے کرتے وہ بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے ہم نے ساری دنیا فتح کر لی، اب آسمان کو بھی فتح کیا جائے۔ تو وہ آسمان پر پتھر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آ جائیں گے۔ تو یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے تو آسمان بھی فتح کر لیا۔ دنیا میں قحط پڑ جائے گا کیونکہ وہ سارا پانی پی جائیں گے اور ساری فصلیں کھا جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کہ کوہ طور پر محصور ہوں گے وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرے گا۔ تو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا جس سے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی، گندگی، بدبو اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، یہاں تک کہ زمین پر پیر رکھنے کو جگہ نہ ملے گی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور لے جائیں گے جہاں اللہ پاک کا حکم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت اور چربی کھا کر خوب موٹے ہوں گے۔ جب پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے تو ان کے تیر کمان اس مقدار میں زمین پر ہوں گے کہ مسلمان ان کے تیر اور کمانوں سے 7 سال تک ایندھن جلا سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ایسی بارش برسائے گا کہ سب کچھ اس میں بہہ جائے گا اور زمین ساری دھل کر پاک ہو جائے گی۔ پھر زمین پر ایسے پھل اگیں گے کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر کئی سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے۔ پھر اللہ پاک ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو سارے مومنین کی جان لے لے گی اور باقی لوگ گدھوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے، ظلم و زیادتی پھیل جائے گی، پھر انہی لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔